بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم تاریخ کا دوسرا سبق شیواجی مہاراج سے قبل کا بھارت اس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. دراصل 7ویں جماعت میں یعنی ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تاریخ کو 3 عہد میں تقسیم کیا گیا ہے: عہد قدیم، عہد جدید اور عہد وسطی. ہم اس پوری کتاب میں یعنی ہماری تاریخ کی جو کتاب ہے اس کے اندر ہم عہد وسطی کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے. اس سبق میں ہم شیواجی مہاراج سے قبل کے عہد کے بھارت میں جو مختلف حکومتیں وجود میں آئی تھی اور انہوں نے جو بھارت پہ حکومت کی اس کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. یعنی اس عہد میں بھارت میں مختلف حکومتیں وجود میں آئی تھی. 8ویں صدی عیسوی میں پال بنگال کا ایک مشہور حکمراں خاندان تھا جو کہ وسطی ہند میں گجر پرتھار حکومت نے آندھرا، کلنگ، ودربھ، مغربی کاٹھیاوار، کنوج اور گجرات تک وسعت حاصل کر لی تھی. یعنی وسطی ہند میں جو پال حکومت تھی یعنی کہ پال بنگال کا جو مشہور حکمراں تھا اس نے گجر پرتھار حکومت نے یعنی آندھرا، کلنگ، ودربھ، مغربی کاٹھیاوار، کنوج اور گجرات تک کے وسعت حاصل کر لی تھی. اسی طرح سے بھارت کے شمالی حصے میں یعنی شمالی ہند کے اندر راجپوت خاندان کی حکومت تھی. اس میں گڑھوال اور پرمار اہم حکمراں تھے. راجپوتوں کے چوہان خاندان میں پرتھوی راج چوہان ایک نہایت بہادر راجا ہو گزرا ہے. اس راجا نے ترائی کی پہلی لڑائی میں یعنی پرتھوی راج چوہان نے محمد گوری کو شکست دی، لیکن بعد میں ترائی کی دوسری لڑائی میں محمد گوری نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دے دی. اسی طرح سے جنوبی بھارت میں یعنی تامل ناڈو کے چول خاندان کے راجاؤں میں راج اول اور راجندر اول اہم تھے. چول راجاؤں نے بحری بیڑے کے بلبوتے پر جزائر مالدیپ اور سری لنکا جیسے جزائر کو بھی فتح کر لیا تھا. اسی طرح سے جنوبی حصے کے اندر کرناٹک کے ہوئسل خاندان کے وشنو وردھن نامی راجا نے پورا کرناٹک فتح کر لیا تھا. اس کے علاوہ مہاراشٹر میں راشٹرکوٹ خاندان کی حکومت تھی. راشٹرکوٹ خاندان کے راجا گووند سوم کے دور حکومت میں اس خاندان کی حکومت جو تھی وہ کنوج سے لے کر رامیشور تک پھیلی ہوئی تھی. اس کے بعد کرشن سوم نے الہ آباد تک کا علاقہ جیت لیا تھا. مہاراشٹر میں ہی شیلاہاروں کے 3 خاندانوں کو مغربی مہاراشٹر میں خاص طور سے عروج حاصل ہوا. اس میں پہلا خاندان جو تھا وہ شمالی کوکن میں تھانے اور رائے گڑھ اور دوسرا خاندان جنوبی کوکن اور تیسرا خاندان کولہاپور، ستارا، سانگلی اور بیلگام ضلع کے کچھ حصوں پر حکمرانی کرتا تھا. شیواجی مہاراج کا دور شروع ہونے سے پہلے یعنی کہ ان کے آخری دور میں جو مہاراشٹر پر جو حکومتیں تھی وہ یادو خاندان کی حکومت تھی. یادو خاندان کے جو راجا تھے جن کا نام تھا بھلم پنجم، انہوں نے اپنی راجدھانی اورنگ آباد سے قریب دیوگری میں یادو خاندان کی راجدھانی قائم کی تھی. یعنی ان کے دور حکومت میں کرشنا ندی تک کے حکومت قائم ہو گئی تھی یادوؤں کی. یادو خاندان کا دور حکومت خاص طور سے مراٹھی زبان کو بہت زیادہ عروج حاصل ہوا. یعنی اس دور میں خاص طور سے مراٹھی زبان و ادب کا یہ دور سنہرا دور مانا جاتا تھا. اس دور میں مہاراشٹر میں مہانبھاؤ اور وارکری فرقوں کو عروج حاصل ہوا. اب ان تمام خاندانی حکومتوں کا خاتمہ کس طرح سے ہوا اب ہم اس کا مطالعہ کریں گے. شمالی مغربی جانب سے حملے.
اب جس وقت پر مہاراشٹر میں راجکوٹ اور یادووں کی حکومت تھی، اس وقت پر شمال مغربی جانب سے آنے والے حملہ آوروں نے خاص طور سے مقامی حکومتوں کو جیت کر وہاں پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ درمیانی زمانے میں جس طرح سے بھارت کے اندرونی ممالک میں جو حکومتیں قائم تھی ان کے بیچ میں تو تصادم چل ہی رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ حکومت کی توسیع کے لیے عربوں نے بھارت کا بھی رخ کر لیا، یعنی کہ بھارت میں عربوں نے بھی اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح سے 8ویں صدی عیسوی میں عرب سپہ سالار محمد بن قاسم نے سب سے پہلے سندھ پر حملہ کیا۔ وہاں کا راجا، جس کا نام تھا راجا داہر، کو شکست دے کر انہوں نے سندھ کو فتح کر لیا، یعنی محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر لیا۔ اس حملے کی بنا پر پہلی مرتبہ عربوں کا بھارت سے سیاسی واسطہ پڑا۔ اس کے بعد کے زمانے میں وسط ایشیا کے ترک، افغان، مغل بھی آہستہ آہستہ سے بھارت میں آنے شروع ہو گئے۔ انہوں نے بھارت پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ یہ ہم لوگ آگے کے سبق میں اچھے سے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اب ترک جو تھے وہ بھارت میں کب آئے؟ 11ویں صدی عیسوی میں بھارت میں آئے۔ وہ اپنے اقتدار کو بڑھاتے ہوئے بھارت کی شمال مغربی سرحد تک پہنچے، جو کہ غزنی سے آیا تھا۔ غزنی کے سلطان محمود نے بھارت پر کئی حملے کیے۔ ان حملوں میں انہوں نے متھرا، ورنداون، کنوج اور سومناتھ کے خوشحال مندروں سے بڑی دولت لے کر اپنے ملک چلے گئے۔ اس کے بعد شمالی ہندوستان میں سلطان شاہی کا عروج ہوا۔ اب 1175 سے لے کر 1178 کے دور میں، یعنی اس زمانے میں افغانستان کے جو علاقے تھے گور کے علاقے کے سلطان محمد غوری نے بھارت پر کئی حملے کیے۔ بھارت کو فتح کر کے انہوں نے بھارت کے علاقے کی دیکھ بھال کے لیے خاص ایک اپنا سپہ سالار جس کا نام تھا قطب الدین ایبک کا تقرر کیا۔ سن 1206 میں محمد غوری کے انتقال کے بعد قطب الدین ایبک نے اپنے زیر انتظام علاقوں کے معاملات کی دیکھ بھال اب آزادانہ طور پر شروع کر دی۔ ایبک جو بنیادی طور پر غلام تھے، انہوں نے دہلی میں کے بادشاہ بن بیٹھے۔ پھر بعد میں سن 1210 میں قطب الدین ایبک کا بھی انتقال ہو گیا۔ قطب الدین ایبک کے بعد میں بھارت میں سلطانوں کا دور عہد شروع ہوا، یعنی کہ سلطانوں کا دور شروع ہوا۔ اس کے اندر قطب الدین ایبک کے بعد شمس الدین التمش، رضیہ سلطانہ، غیاث الدین بلبن، علاؤالدین خلجی، محمد تغلق، فیروز تغلق، ابراہیم لودھی وغیرہ سلاطین نے بھی بھارت پر حکومت کی۔ ابراہیم لودھی جو تھے وہ آخری سلطان تھے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ تنگ مزاجی کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے دشمن بن بیٹھے۔ پنجاب کے صوبیدار دولت خان لودھی نے کابل کے مغل حکمراں بابر کو بھارت میں ابراہیم لودھی کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ اس لڑائی میں بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور اسی کے ساتھ بھارت میں عہد سلاطین کا خاتمہ ہو گیا۔ اب بھارت میں سلطانوں کا دور ختم ہونے کے بعد میں جو دوسری حکومتیں وجود میں آئی، اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے وجے نگر کی حکومت۔ دہلی کے سلطان محمد تغلق کے دور حکومت میں دہلی کے مرکزی اقتدار کے خلاف جنوب میں بغاوتیں بلند ہونے لگی، جس کی بنا پر وجے نگر اور بہمنی دو طاقتور حکومتوں کو عروج حاصل ہوا۔ جنوبی ہند کے دو بھائی ہریہر اور بکا دہلی کے سلطان کے دربار میں سردار تھے۔ انہوں نے محمد تغلق کے دور میں جنوب میں سیاسی بدنظمی اور کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سن 1336 میں وجے نگر کی حکومت قائم کی۔ موجودہ دور میں کرناٹک کا شہر ہمپی، جو کہ وجے نگر حکومت کی راجدھانی تھا،
ہریہر وجے نگر کے پہلے راجا تھے۔ ہریہر کے بعد ان کے بھائی بکا راجا بنے۔ بکا نے رامیشور تک کا علاقہ اپنے زیر اقتدار کیا۔ ان دونوں بھائیوں کی حکومت کے بعد میں بھارت پر کرشن دیو رائے سن 1509 میں وجے نگر کے تخت پر بیٹھے۔ انہوں نے وجے واڑہ اور راج مہندری کے علاقے جیت کر اپنی حکومت میں شامل کیے۔ بہمنی سلطان محمود شاہ کی قیادت میں جو یکجا ہونے والی سلطانی فوج تھی، انہوں نے یعنی کہ کرشن دیو رائے نے ان فوجوں کو بھی شکست دے دی۔ کرشن دیو رائے کے دور حکومت میں وجے نگر کی حکومت مشرق میں کنک سے لے کر مغرب میں گوا تک اور شمال میں رائچور دوآبا سے لے کر جنوب میں بحر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ کرشن دیو رائے کا انتقال سن 1530 میں ہوا۔ کرشن دیو رائے عالم تھے۔ انہوں نے تیلگو زبان میں سیاسی موضوع پر آمکت مالیادا نامی کتاب لکھی۔ ان کے دور حکومت میں وجے نگر میں 1000 رام مندر اور وٹھل مندر تعمیر کیے گئے تھے۔ کرشن دیو رائے کے انتقال کے بعد وجے نگر کی حکومت کا زوال شروع ہو گیا۔ موجودہ ریاست کرناٹک کی تالی کوٹ میں ایک طرف عادل شاہی، نظام شاہی، قطب شاہی، بریت شاہی اور دوسری طرف وجے نگر کے راجا رام رائے کے درمیان سن 1565 میں لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں راجا رام رائے کو شکست ہوئی۔ اسی کے ساتھ وجے نگر کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب وجے نگر کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک نئی حکومت وجود میں آئی جس کا نام تھا بہمنی سلطنت۔ یہ کس طرح سے وجود میں آئی؟ محمد تغلق کی بالادستی کو ختم کرنے کے لیے جنوبی بھارت کے سرداروں نے بغاوت کی۔ ان سرداروں کے قائد جو تھے جن کا نام تھا حسن گنگو نے دہلی کی شاہی فوج کو شکست دی۔ سن 1347 میں نئی حکومت وجود میں آئی۔ اس نئی حکومت کو بہمنی سلطنت کہا جاتا ہے۔ حسن گنگو اس بہمنی سلطنت کے پہلے سلطان تھے۔ انہوں نے کرناٹک کے گلبرگہ کو اپنی راجدھانی بنایا۔ انہی کے دور حکومت میں محمود گاوا جو تھے وہ بہمنی سلطنت کے وزیر اعظم اور بہترین منتظم تھے۔ انہوں نے بہمنی سلطنت کو معاشی طور پر خوشحال بنایا۔ فوجیوں کو جاگیر دینے کی بجائے انہوں نے نقد تنخواہ دینے کی ابتدا کی۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے اس طرح کی ابتدا کی۔ اس کے بعد میں فوج میں نظم و ضبط پیدا کیا، زمینوں کے محصولات کے انتظام میں اصلاح کی، بیدر میں عربی اور فارسی علوم کے مطالعے کے لیے مدارس قائم کیے۔ محمود گاوا کے بعد بہمنی سلطنت کے سرداروں میں گروہ بندی بڑھنے لگی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ آپس میں ہی تصادم شروع ہو گیا، اور یہ تصادم کے جو برے اثرات تھے وہ اس طرح سے پڑے کہ مختلف علاقوں کے جو افسران تھے وہ خود مختار ہوتے چلے گئے، بہمنی سلطنت تقسیم ہوتی چلی گئی۔ یہ سلطنت برار کے اماد شاہی، بیدر کے بریت شاہی، بیجاپور کے عادل شاہی، احمد نگر کے نظام شاہی اور گولکنڈہ کے قطب شاہی اس طرح سے 5 حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ اس کے آگے کے سبق کا مطالعہ ہم پارٹ 2 میں کریں گے۔